جب اسماعیل علیہ السلام کام کرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اللہ کا گھر تعمیر کرنے لگے۔ ایک مزدور بنا، ایک مستری بنا، دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، یہ کام بہت بڑا ہے، تیرا گھر بنا رہے ہیں، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ جب قبولیت کی دعا کرتے کرتے اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا، مکمل کر لیا، پھر مزدوری کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، یہ تیرا عالی شان گھر، سب سے عظیم گھر ہم نے بنا دیا ہے، اب ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ ان میں اپنا پیارا رسول بھیجنا، جو نبیوں میں سے تجھے سب سے پیارا ہے وہ ان میں بھیجنا، اور میرے اسماعیل کی نسل سے ہی بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگنا شروع کیا ہے کہ اے میرے اللہ، اس میرے اسماعیل کی نسل سے آخری پیارا رسول بھیج دینا۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اجازت سے ملاقات کے لیے آئے، دروازے پہ کھڑے ہیں، میرا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ بیوی کوئی روکھے مزاج کی تھی، انہوں نے کہا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں، کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کب آئیں گے، بیٹا گزران کیسے ہو رہا ہے؟ بس گزران اسی طرح ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، کئی دن فاقوں میں ہی گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہو کی باتیں سنی اور دل افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ تیرا باپ تو اسماعیل وہ ہے جو مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتا، اور تو نے چگاٹ کیسی لگا دی ہے؟ جاتے جاتے کہا میرے بیٹے کو سلام کہنا اور ان کو بتا دینا غیر عتبۃ بابک، بیٹا تو نے چگاٹ کیسی لگائی ہے؟ مکان عالی شان ہے، دوبارہ میں آؤں تو یہ چگاٹ نہ ہو، چگاٹ تیری تبدیل ہونی چاہیے۔ اس نے جواب وہ پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اسماعیل علیہ السلام ابھی بستی میں داخل ہو ہی رہے تھے، ان کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، آتے ہی گھر آ کے پوچھتے ہیں انی لاجد الریح، میں بڑی پیاری خوشبو پا رہا ہوں، یہ خوشبو کون آیا؟ کہاں ایک بزرگ سا تھا، ایک بوڑھا آیا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا۔ کہا پھر کیا کہہ گیا؟ بٹھانا تھا ان کو، کھانا پوچھنا تھا۔ کہا تو وہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر کیا کوئی جواب دے گئے ہوں، کوئی پیغام دے گئے ہوں؟ کہا انہوں نے بولا تھا غیر عتبۃ بابک، تیرے گھر کی چگاٹ ایسی خوبصورت نہیں لگتی، چگاٹ بدل دو۔ کہا چگاٹ تم ہو، تجھے تمیز ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، تجھے پتہ ہی نہیں تم کس گھر میں ہو، کس گھر میں رہ رہی ہو، چلی جاؤ اپنے گھر۔ گھر ان کو واپس بھیج دیا، دوبارہ شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اللہ کی اجازت سے ملاقات کے لیے، دروازے پہ دستک دی، کون آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ آپ کا بیٹا اسماعیل ادھر ہی ہے، آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں، آپ اندر تشریف لائیں، آپ لگ رہا ہے جیسے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آپ کے میں سر دھو دیتی ہوں، بزرگوں ادھر آؤ، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل ٹھنڈا پڑ گیا، دل ٹھر گیا، سکون حاصل ہو گیا۔ کہا کس کا دل چاہتا ہے اپنے بیٹے کے گھر میں نہ بیٹھے، لیکن رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میرا بیٹا اسماعیل آئے، ان کو باپ کا سلام کہنا اور ان کو کہنا یہ چگاٹ آپ کے لائق ہے، آپ کی نشان ہے، اس چگاٹ کو نہیں ہلانا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، دور سے ہی کہنے لگے آج خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جب اندر صاف ہو تو سر باپ سے خوشبوئیں آتی ہیں، باپ کے بستر سے خوشبو آتی ہے، باپ کے گھر سے خوشبو آتی ہے، باپ کی گلی سے خوشبو آتی ہے۔ یہ نبیوں کا خاندان ہے۔ کہتے ہیں مجھے آج خوشبو نرالی آ رہی ہے۔ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، وہ آپ کا ہی پوچھ رہے تھے، آپ کا ہی نام لے رہے تھے۔ کہا ان کو بٹھانا تھا، کہا بڑی کوشش کی بٹھانے کی، لیکن انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے، آئیں تو ان کو سلام کہنا اور ان کو کہنا یہ چگاٹ بہت آپ کے لائق ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ نے دولت سے نوازا، اللہ نے اولاد سے نوازا، یہ نسل
چل پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کئی خاندان بنے، لیکن ایک خاندان اللہ کو بڑا ہی پسند آیا، ان کی عادات بڑی پسند تھی، وہ کنانہ خاندان تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ من کنانۃ قریش، کنانہ خاندان سے بھی آگے کئی قبیلے بنے، کئی خاندان بنے۔ اللہ کو ایک خاندان قریش کی عادات بڑی نرالی لگی، بڑی پسند آئی، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا، اللہ نے قریش کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، قریش کے آگے کئی خاندان بن گئے، کئی قبیلے بن گئے، ان سارے قبیلوں میں سے بنی ہاشم اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جس طرح آپ خود اعلیٰ تھے، ایسے آپ کی نسل بھی اعلیٰ تھی، ایسے آپ کا خاندان بھی اعلیٰ تھا۔ دشمن گوروں کے دشمن نے، ابو سفیان اس وقت دشمن ہی تھے، ان سے پوچھا کیف نسبہ فیکم، جس نے نبوت کا اعلان کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان بھی بول پڑا، ہوا فینا ذو نسب، جو سب سے اعلیٰ خاندان ہے وہ اس نبی کا خاندان ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس جیسا خاندان تو عرب میں نہیں ہے، جیسے آپ اللہ، آپ کا خاندان بھی اللہ۔ آپ کے سردار عبد المطلب نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ سے وعدہ کر لیا، اے اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے، تو 10 بیٹے میں چاہتا ہوں، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ نے 10 ہی بیٹے عطا کر دیے، اپنے بیٹوں کو بلایا، میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے میرے بیٹو، میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، میرے وعدے کو اللہ نے پورا کر دیا ہے، اب میرا وعدہ پورا کرنا باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ کہا مجھے تم میں سے ایک بیٹے کی جان چاہیے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ کے نام پہ ایک بیٹا قربان کروں گا۔ قربان جائیں میرے محبوب پیغمبر کی نسل کی جہلیت کے لوگ کتنے اعلیٰ تھے، 10 کے 10 بیٹوں میں سے کسی نے بھی چوں چرا نہیں کی، سب سر جھکا کے بیٹھے، کہتے ابا جی آپ کے اس نظر پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں کریں۔ قرہ ڈالا، قرہ جناب عبداللہ کے نام کا نکل آیا، میرے محبوب پیغمبر کے والد کے نام کا نکل آیا۔ ابو طالب نے سوچا کہ ہمارے بھائیوں میں سے یہی تو بڑا پیارا ہے، یہی تو سب سے پیارا بھائی ہے۔ وہ ننیال کی طرف دوڑے ہوئے گئے کہ میرا بابا عبد المطلب سردار اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو روکو، ہم نہیں روک سکتے، ہم باپ کے آگے چون چرا نہیں کر سکتے، یہ تو آج زیادہ پڑھ گئے ہیں بیٹے، جیسے جیسے ڈگریاں بڑھتی جا رہی ہیں باپ کے آگے بولنا اس کو آ گیا، ٹوکنا آ گیا، اوئے اوئے کی آوازیں، تو کی آوازیں دینا اولاد کو آ گئی ہے۔ یہ دیکھ جب یونیورسٹی یہ نہیں تھی، جب کالج نہیں تھا، زمانے کے جاہل ترین لوگ تھے، لیکن وہ باپ کا ادب جانتے تھے، باپ کا احترام جانتے تھے کہ ہم اپنے باپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ننیال کے لوگ بھاگے ہوئے آئے، کہا سردار ہم نے تیرے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دینا۔ کہا میں نے نظر مانی ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے میرے وعدے کو پورا کیا، میں کیوں نہ پورا کروں۔ کہا کوئی اس کا حل نکال لیتے ہیں، چلو کوئی حل نکال لو۔ کسی سیانے بندے کے پاس چلے گئے، عراف کے پاس چلے گئے، کہا اس کا کوئی حل نکال لو۔ کہا اس کا حل واضح ہے، ایک خون کی دیت کتنی ہے، ایک قتل کی دیت، انہوں نے کہا 10 اونٹ ہیں۔ کہا 2 پرچیاں ڈال لو، 10 اونٹوں کی پرچی پڑ جائے، ایک جناب عبداللہ کی پرچی پڑ جائے، تو پرچیاں جیسے بڑھتی جائیں آپ دیت بڑھاتے جائیں۔ 9 دفعہ جناب عبداللہ کا نام نکلا، 9 دفعہ، 10ویں دفعہ جب قرہ ڈالا تو اونٹوں کا نام نکل آیا۔ کہا ٹھیک ہے، سردار عبد المطلب بھی راضی ہو گئے، کہا میرے بیٹے کی خاطر 100 اونٹ بھی قربان ہیں۔ جناب عبداللہ کو بچانے کے لیے سردار نے 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ اس دن سے عرب کی دیت بن گئی، 100 اونٹ قتل کی دیت ہے، اور اسلام نے اسی کو برقرار رکھا، اسلام نے بھی اس کو بدلا نہیں۔ کہا قتل خطا کی دیت 100 اونٹ ہی ہے، جس سے غلطی سے کوئی مرڈر ہو جائے، غلطی سے کوئی مار بیٹھے، اس کی دیت 100 اونٹ ہی ہے۔ 100 اونٹ قربان کر دیے، جناب عبداللہ جوان ہوئے، شادی ہو گئی،
اللہ نے رحمت کر دی، وہ تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا، واپسی پہ مدینہ میں پڑاؤ ڈالا، سٹے کیا۔ مدینہ ذرا آب و وبا کی لحاظ سے کوئی اچھا نہیں تھا، بیماریوں کی وبائیں تھی، بیماری لگ گئی ادھر ہی موت واقع ہو گئی۔ جناب عبداللہ میرے محبوب پیغمبر کے والد محترم مدینہ میں انتقال ہو گیا، ادھر ہی قبر بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ادھر سے جو سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، روم اور ایران وغیرہ، یہ گورے، انہوں نے، ان کے دل میں جیلس پن پیدا ہو گیا کہ پیسونا سب سے زیادہ ہمارے پاس، درم و دینار ہمارے پاس، چاندی ہمارے پاس، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے تو مکہ کی، ادھر جاتے ہیں کھچے کھچے، بھاگے بھاگے، اس کا کوئی حل نکالا جائے کہ لوگ ہمیں وہ عزت دیں، ہمیں وہ پروٹوکول۔ انہوں مشیروں نے مروانے کے لیے مشیر ہی ہوتے، انہوں نے کہا اس کا ماڈل آپ بنا لیں، اس طرح کا گھر بنا لیں، اس طرح کا بیت اللہ بنا لیں، لوگ اس کو چھوڑ کے ادھر آ کے وہ حج اور عمرہ اسی طرح کرنے لگیں گے، وہی عزت آپ کے پاس واپس آ گئی۔ اس نے کہا مشورہ ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں بیت اللہ ہی بنا دیا کہ آؤ طواف ادھر کرو، صفا مروہ بنا دیا، صفا مروہ ادھر کرو، اعلان کر دیا اپنی حکومتوں میں کوئی حج عمرے کے لیے مکہ کی طرف نہیں جائے گا، جس نے حج عمرہ کرنا ہے وہ یہاں آئے۔ ایک آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ایسی آئی، اس نے اس کے گھر کو ہی گندا کر دیا، وہ بڑا غصہ کر گیا، اس نے کہا بس جس گھر کی خاطر ہمیں نیچا دکھایا جاتا ہے ہم زمین پہ اس گھر کو ہی نہیں رہنے دیں گے۔ ایک میرے دوست ذیشان صاحب ہے، ان کی والدہ کہتی ہے کہ اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو اللہ دماغ ہی پھیر دیتا ہے، فیصلہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ کہا میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں۔ وہ بہت بڑا لشکر لے کر اپنے ملک سے نکلا، طائف والوں کو پتہ چلا، انہوں نے مقابلے کی کوشش کی، طائف والے بھی ہار گئے۔ آگے مکہ کی طرف جب بڑھنے لگا، وادی محصر ایک جگہ ہے، ادھر آ کے قافلہ رک گیا۔ سردار عبد المطلب کے سردار چل رہے تھے، اس نے روب جمانے کے لیے ملازموں کو کہا یہ سارے اونٹ گرفتار کر لو، سارے اونٹ پکڑ لو۔ ادھر سے مکہ میں ہلچل پڑی ہوئی ہے، سردار عبد المطلب کے پاس غلام بھاگا ہوا گیا، کہا وہ ابرا جو حملہ کرنے کے لیے آیا ہے اس نے آپ کے سارے اونٹ گرفتار کر لیے، اس نے سارے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ سردار عبد المطلب نکلے، ابرا کی طرف آئے، دستار باندھی ہوئی اور چہرہ خوبصورت سرخی سفیدی میں ڈوبی ہوئی، باروب شخصیت، چہرہ دیکھ کے ابرا اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اپنے ترجمان کو بلاتا ہے، کہا اس سردار سے پوچھو یہ کیا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سردار عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ جو ادھر آپ نے پکڑے ہیں نا، میں اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کرو۔ اس ترجمان نے جب اس کو یہ بات کی وہ بڑا حیران رہ گیا، اس نے کہا اس کو پوچھو، اس کو پتہ ہے ہم کس لیے آئے۔ سردار نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہو۔ کہا جب تجھے دیکھا تھا تیری شخصیت کا بڑا روب مجھ پہ پڑ گیا تھا، لیکن جب تیری بات سنی ہے تو نے بات کتنی گھٹیا کر دی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے سوچا تھا تم اللہ کے گھر کی بات کرو گے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، ڈاکو بھی تمہارے قافلوں کا احترام کرتے ہیں، تجھے اس گھر کی فکر نہیں، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس نے کہا ہاں میں یہ جانتا ہوں، لیکن اس گھر کے ہم مالک نہیں ہیں، میں اور میرا خاندان اس گھر کے نوکر ہیں، اس گھر کے خادم ہیں، مالک تو میں اس اونٹوں کا ہوں۔ میں نے اپنی چیز کی بات کرنی ہے، اس کا مالک وہ آسمانوں والا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے، وہ جانے اور تم جانو، تم میرے اونٹ میرے حوالے کرو۔ اس ابرا نے کہا ٹھیک ہے، اس سردار کے اونٹ چھوڑ دیے جائیں، ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ وہ ملازم کو کہا لے جاؤ اونٹ، وہ اونٹ لے گئے۔ سردار عبد المطلب بیت اللہ میں آ گئے، سارے مکہ میں اعلان ہو گیا، سردار سب کو بیت اللہ میں بلا رہے ہیں۔ بیت اللہ میں سب آ گئے، بچے آ گئے، عورتیں آ گئے، بوڑھے آ گئے، جوان آ گئے۔ سردار عبد المطلب نے سب کو بلا کے اللہ کے غلام کے ساتھ
پکڑ کے اللہ سے باتیں کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، اے اللہ اگر ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تو ہم پیچھے نہ ہٹتے، ہم ضرور مقابلہ کرتے، لیکن ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن شہنشاہ ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے، اپنے گھر کی تو حفاظت کر۔ سردار عبد المطلب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگا ہے، اور ان پہ بڑی مصیبت بھی آتی، میرے پیغمبر سے پہلے اور جاہلیت کے زمانے میں بھی بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی سر لوگ اللہ کو آواز دیتے تھے، لوگ بتوں کو بھول جاتے تھے، اپنے بزرگوں کو بھول جاتے تھے، اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ آج کلمہ پڑھنے والا اس پہ جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اتنے بڑے دربار کو تلاش کرتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی پاک پتن جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے۔ یہ دیکھ لوگوں کے بارے میں یہ نظریہ ہے، وہ موڑتا نہیں، اللہ سنتا نہیں۔ یہ دیکھ سردار عبد المطلب اپنے بتوں کو بھول گئے، اللہ کو آواز دینے لگے، سردار کی دعا نے سب کو رلا کے رکھ دیا، بچے رونے لگے، عورتیں رونے لگی، بوڑھے رونے لگے، جوان رونے لگے۔ اے اللہ جس گھر کی وجہ سے ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، یہ گھر ہی نہ رہے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ سردار عبد المطلب نے دعا کی، آنسو صاف کیے، اور یقین رب پہ اتنا تھا، سب کو کہا اب مکہ خالی کر دو، پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، مکہ سے نکل جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، اللہ اس قافلے کو ضرور تباہ کرے گا۔ بڑی بڑی پارٹیاں اپنے وہ پاور شو کرتی ہیں، یہ دیکھ میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے اللہ نے اپنی پاور کیسے شو کرائی۔ سارے مکہ کے لوگ مکہ خالی کر کے پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ اب اونٹ وہ ہاتھی کو اٹھاتے تھے، آگے کی بجائے ہاتھی پیچھے بھاگتا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ نے پاور شو کرنے کے لیے کوئی بڑے لشکر نہیں اتارے، کوئی فرشتے نہیں اتارے، فرشتے بڑی پاور والے ہیں، لیکن اللہ نے ادھر اپنی پاور شو کرنے کے لیے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے۔ وَلِلَّهِ جنود السماوات والارض، اللہ کے لشکر بے شمار ہیں، اللہ جن سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ اور چڑیا سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، وہ اپنے چونچوں میں، اپنے وہ پنجوں میں کنکر لے کے آئے، وہ کنکر پھینکتے جاتے، اللہ ان کو بم بناتا جاتا، اللہ ان کو گولیاں بناتا جاتا۔ لمحوں میں دیکھتے دیکھتے اللہ نے پورے قافلے کو تہس نہس کر دیا۔ ادھر سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جب اپنی پاور شو کی، سیدہ آمنہ کو خواب آیا کہ خرجت منی النور، میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، اس نے سپر پاور کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ سیدہ آمنہ کو خواب آیا، چند دن کے بعد ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں رب نے پہلے جگہ بنائی، جیسے سنار انگوٹھی تیار کرتا ہے، پہلے نگینہ اور موتی جڑنے کی جگہ بناتا ہے، پھر موتی نکالتا ہے۔ میرے رب نے کائنات کو ہلا کے، سپر پاور کی کمر کو توڑ کے، میرے رب نے پہلے جگہ بنائی، پھر اپنا انمول موتی میرے پیغمبر نے مکہ میں پیدا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ تو اللہ نے تھوڑی سی محبت ڈالی تھی، جو دیکھتا پیار کرتا، میرے پیغمبر پہ تو اللہ نے ساری محبت ہی ڈال دی۔ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ سردار عبد المطلب کو پیغام بھیجا گیا، سردار جی اپنے بیٹے کی وجہ سے آپ بڑے پریشان رہتے تھے، اللہ نے آپ کے بیٹے کی نشانی بھیج دی ہے، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دوڑے ہوئے آئے، بھاگے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، پیار سے بھرا ہوا بیٹا، محبت سے بھرا ہوا بیٹا، خوبصورت ہی خوبصورت، کہا یہ بیٹا تو ایسا ہے جو دیکھے گا اس کی تعریف ہی کرے گا، اس کی تعریف ہی کرے گا، میں نے اس کا نام محمد ہی رکھنا ہے، جس کی سارے ہی تعریف کرے، اس کو جو دیکھے گا وہ تعریف سے رک نہیں سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
آپ کے دادا جان نے، آپ کی امی جان نے محمد رکھ دیا۔ مکہ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ نرالا سا نام، انوکھا سا نام، یہ عجیب ہی نام ہے، لوگوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، تیرا بچہ کوئی عجیب ہی ہے، اس کا نام ہی تو نے ایسا رکھ دیا ہے کہ جس کی سارے ہی تعریف کریں۔ کہا تم میرے بیٹے کو دیکھو تو صحیح، میرے پوتوں کو دیکھو تو صحیح۔ سردار عبدالمطلب اپنے پوتے کو اٹھا کے لائے، جو دیکھتا ہے جی جی بالکل یہ بچہ ایسے ہی ہے جس کی تعریف ہی کی جائے، یہ تعریف کے ہی قابل ہے۔ سردار عبدالمطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھ دیا۔ ابو طالب کی لونڈی جا کے بشارت دیتی ہے اور کہتی ہے سردار جی مبارک ہو، آپ کے فوت شدہ بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ وہ بھی بڑے خوش ہوئے، جو لونڈی بشارت دینے کے لیے آئی تھی اس کو آزاد کر دیا، کہا تم آزاد ہو، میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ سر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہو گئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں تو اتنا اختلاف ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ایک پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی اس اختلاف کو بڑا لکھا ہے کہ بڑا اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ربیع الاول کا مہینہ تھا، کوئی کہتے ربیع الاخر کا مہینہ تھا، کوئی کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، کوئی کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں 10 محرم کا دن تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے یہ اللہ نے علم ہی اٹھا لیا ہے، کیونکہ برتھ ڈے منانا ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ برتھ ڈے منانا عیسائیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے زمانے میں زندہ رہے، کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی بتایا نہیں گیا کہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، ابوبکر صدیق کس تاریخ کو پیدا ہوئے، عمر فاروق کس تاریخ کو پیدا ہوئے، سیدنا عثمان، سیدنا علی پاک کس تاریخ کو پیدا ہوئے، جناب حسن کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ہر سال منایا، نہیں برتھ ڈے بنانا، غصہ نہ کریں، ہمارے دین اسلام میں ہے ہی نہیں سر جی، یہ تو عیسائیوں کا کام ہے۔ عیسائیوں کا کام مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے، بڑے بڑے اہل سنت، بڑے بڑے اہل حدیث، ان کی اولادوں کو میں نے سنا ہے اپنا برتھ ڈے کا کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سر جی دین اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ ہاں نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب آپ سوموار کے دن کا روزے کا ناغہ نہیں کرتے، رمضان کے علاوہ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، سوموار کو میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں دنیا میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مجھ پہ وحی کا آغاز ہوا تھا، مجھے اللہ نے اسی دن نبی بنا دیا تھا، مجھ پہ پہلی قرآن کی وحی اس دن کو آئی تھی، سوموار والے دن میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں۔ اس لیے شکرانے کے طور پہ سر جی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر آتی جو آپ کو خوش کر دیتی، آپ اللہ کے آگے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پہ ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سردار عبدالمطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو مکہ کا رواج یہ تھا، کیونکہ دور دور سے لوگ آتے تھے، زبانیں مختلف ہو جاتی تھیں، آب و ہوا بدل جایا کرتی تھی، جس علاقے سے لوگ آتے اس علاقے کی آب و ہوا آ جاتی۔ تو مکہ میں یہ رواج تھا کہ وہ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے ہاں بھیج دیتے تھے جو گاؤں میں بستیوں میں رہتی تھی، تاکہ ان کی زبان بھی ٹھوس عربی ہو، ہمارے علاقے کی ہو، باہر کی زبان کہیں اس میں داخل نہ ہو جائے، اور دیہات کے اندر نشو و نما بھی اچھی ہو جائے، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے، بچوں کی جسمانی طاقت بھی اچھی ہو جائے۔ بڑی بڑی دائیں مکہ کا رخ کرتی تھی، دائیں آ گئی جو تیز آنے والے تھی، ساری آئی، انہوں نے سرداروں کے بچے لے لیے، بعد میں ان کو تحفے تحائف ملتے تھے، سواریاں ملتی تھی، ان کو انعام ملتا تھا۔ آخر میں ایک
کمزور سواری پہ کمزور گھرانہ، وہ بھی سب سے آخر میں پہنچی، مکے میں آئی، پتہ چلا ساری دائیوں نے سرداروں کے بچے لے لیے ہیں، اب تو کوئی بچہ رہا ہی نہیں۔ کہا پھر بھی کوئی نہ کوئی بچہ، کہا ہاں ایک بچہ ہے لیکن اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، ادھر سے کیا انعام ملنا ہے، انعام کا لالچ رکھنے والی اس کو چھوڑ گئی ہیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خامند سے کہا دیکھنا تو چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا، القیت علیک محبت منی، جس میں اللہ نے ساری محبت ہی ڈال دی تھی، دیکھتی رہ گئی۔ کہا بچہ یتیم ضرور ہے، گھرانہ غریب ضرور ہے، لیکن بچہ چھوڑنے والا نہیں۔ اپنے خامند کے پاس آئی، حارث کے پاس آئی، کہا بچہ یتیم ضرور ہے لیکن پیارا بڑا ہے، فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے وہی گھر کامیاب ہوتا ہے جہاں فیصلہ مرد کرتا ہے، وہ گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا فیصلہ ایک عورت کرے۔ کہا حارث فیصلہ تو تم نے کرنا ہے، جیسے سر آپ کا خاندان اللہ آپ کے دودھ پلانے کے لیے جو اللہ نے گھر چنا، وہ گھر بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ گھر بھی چنا ہوا ہے۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ واپس آئی، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کو سینے سے لگایا، خیمہ لگایا، خیمے میں رات گزاری۔ حارث نے کہا آج تو تیرا اپنا بچہ بھی نہیں رویا، لگتا ہے اخذتی من برکت، کو بڑی خاص برکت تیرے ہاتھ میں آئی ہے، یہ کوئی خاص برکت والا بچہ ہاتھ میں آیا ہے۔ کہا ہاں میرا بیٹا بھی سیر ہو کے آج سویا ہے اور انہوں نے بھی سیر